آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ ایک رات میں اپنے گھر میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا جس میں شدید خوف میں مبتلا ہو گیا۔ پھر میں قریش کی ایک کاہنہ کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میری پشت پر ایک بہت بلند درخت اگا ہے جس نے آسمان کی چوٹی کو چھو لیا ہے۔ ایسا درخت اگا ہے جس نے آسمان کی چوٹی کو چھو لیا ہے، اس کی شاخیں مشرق و مغرب میں پھیل گئی ہیں، میں نے اس سے زیادہ نور نہیں دیکھا تھا جو سورج کے نور سے 70,000 گنا زیادہ روشن تھا۔ کیا فرما رہے تھے؟ اس سے زیادہ میں نور نے کبھی نہیں دیکھا تھا جو سورج کے روشن سے نور سے 70 گنا زیادہ روشن تھا۔ میں نے دیکھا کہ عرب و عجم اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں کہ اس کا نور ہر گھڑی بڑھتا ہی جا رہا تھا، روشن اور بلند ہو رہا ہے، کبھی چھپ جاتا ہے کبھی ظاہر ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ قریش کے لوگ وہاں جمع ہو گئے ہیں، کچھ لوگ شوق وارفتگی میں عالم میں آگے بڑھے اور ان شاخوں کے ساتھ لٹک گئے، لیکن کچھ لوگ غصے سے بھڑک گئے اور افروختہ ہو کر آگے بڑھے کہ ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے کلہاڑے تھے، وہ چاہتے تھے کہ اس نورانی درخت کو کاٹ ڈالیں۔ اتنے میں ایک بہت خوبصورت اور باوقار جوان نمودار ہوا اور درخت کے آگے سینہ سپرد کیا، اس سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھی، جی چاہتا تھا کہ انسان اسے دیکھتا ہی رہے۔ اس نے درخت کاٹنے کی کوشش کرنے والوں میں سے کسی کی آنکھیں پھوڑ دی، کسی کی کمر توڑ دی۔ پس میں نے اپنا ہاتھ اپنا حصہ اس درخت میں سے لینے کے لیے بلند کیا، لیکن میں نہ پا سکا۔ پس میں نے یہ کہا، یہ حصہ کس کا ہے؟ اس نے کہا، یہ حصہ ان لوگوں کا ہے جو ان شاخوں سے لٹک گئے ہیں اور جو تم پر سبقت لے گئے۔ میں گھبرا کر بیدار ہو گیا۔ اب وہ کاہنہ اس خواب کی تعبیر بتا رہی ہے حضرت عبد المطلب کو۔ تعبیر بتائی کہ تمہاری نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کے جاہ و جلال، عظمت و کمال، رفعت و بلندی کی پوری دنیا میں دھوم مچ جائے گی۔ جو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں بیان کیا اس کاہنہ کے پاس، تو اس نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ آپ کی نسل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کی عظمت و جلال سے پوری دنیا میں دھوم مچ جائے گی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اسی روز صبح نور کے ترکے یعنی فجر کے وقت صحن کعبہ میں رونق افروز تھے کہ یکدم انقلاب آ گیا۔ بت دھڑم بھڑم ہو گئے، اوندھے منہ ایسے گر پڑے جیسے نظر نہ آنے والوں ہاتھوں نے انہیں زمین پر پٹک دیا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ دیوار کعبہ سے ایک دلکش آواز گونجی۔ کیا گونج رہی تھی؟ کہ وہ مختار مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہو گئے، کفار جن کے ہاتھوں میں شکست کھائیں گے۔ یہیں تک محدود نہیں، ابھی وہ صورتحال پر غور ہی فرما رہے تھے، کون؟ حضرت عبد المطلب، کہ اسی انقلاب آفرین واقعہ حیرت زدہ تھے کہ اتنے میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرستادہ ان کے پاس پہنچ گیا۔ یعنی حضرت آمنہ نے کسی کو حضرت عبد المطلب کے پاس یہ پیغام بھیجا تھا کہ قدرت نے آپ کو پوتا عطا فرمایا۔ یہ مسرت افزاں اور روح پرور خوشخبری سنتے ہی گھر پہنچے۔ حضرت آمنہ نے اس دوران جو عجائبات دیکھے تھے، انہیں جو ہدایات و بشارات دی گئی تھی، وہ سب حضرت عبد المطلب کو بتا دیں۔ پھر حضرت عبد المطلب اس عطائے ربانی پر مجسم شکر بن گئے اور اظہار شکر کے لیے
نو مولود کو کعبۃ اللہ میں لے گئے، رب کے حضور جھکے اور تشکر کے آنسو کا نذرانہ پیش کیا، اور پھر آسمانی مہمان کو گھر لے آئے۔ یہ اتنی اور بھی اس سے آگے ہے، لیکن میں اپنی باتوں کو مختصر کرتے ہوئے یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ اب آپ لوگوں کو یوم ولادت، تاریخ ولادت اور اعلان ولادت کی یہ تینوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔